بہت وقت پہلے کی بات ہے، ایک زمانے میں چھوٹا سا گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام تھا علی۔ وہ ہر روز جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور بیچ کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتا۔ ایک دن وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً درخت کے پیچھے گیا۔ سامنے اس نے دیکھا کہ 40 ڈاکو بڑے بڑے تھیلے لیے ایک پہاڑ کے پاس رکے۔ ان کا سردار آگے بڑھا اور زور سے بولا، کھل جا سم سم۔ پہاڑ کی چٹان اچانک 2 حصوں میں بٹ گئی اور ایک بڑا سا دروازہ کھل گیا۔ سارے ڈاکو اندر گئے اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ علی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب ڈاکو واپس گئے تو علی نے بھی وہی الفاظ کہے، کھل جا سم سم۔ دروازہ پھر کھل گیا۔ اندر سونا، چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ علی جتنا اٹھا سکتا اتنا لیا اور خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ لیکن یہ راز صرف علی کو ہی نہیں ملا، بلکہ ایک دن اس کا لالچی بھائی احمد بھی وہاں گیا۔ اس نے خزانے کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا۔ اس نے اتنا سونا بھر لیا کہ تھیلا اٹھ ہی نہیں پایا۔ بدقسمتی سے وہ جادوئی الفاظ بھول گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ اسی وقت ڈاکو واپس آ گئے اور احمد کو دیکھ لیا۔ یہ خبر جب علی کو ملی تو اس کی جان پر بھی بن گئی۔ 40 چوروں نے فیصلہ کیا کہ وہ علی کو بھی ختم کریں گے تاکہ راز کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن علی کی ایک عقل مندی تھی۔ اس نے اپنی ہوشیاری سے ڈاکوؤں کو پہچان لیا، ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ آخرکار علی بہادری اور عقل مندی سے بچ نکلا اور خزانے کا ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس لیے لوگ آج بھی اسے ایک نیک اور بہادر انسان کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے، ایک زمانے میں چھوٹا سا گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام تھا علی۔ وہ ہر روز جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور بیچ کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتا۔ ایک دن وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً درخت کے پیچھے گیا۔ سامنے اس نے دیکھا کہ 40 ڈاکو بڑے بڑے تھیلے لیے ایک پہاڑ کے پاس رکے۔ ان کا سردار آگے بڑھا اور زور سے بولا، کھل جا سم سم۔ پہاڑ کی چٹان اچانک 2 حصوں میں بٹ گئی اور ایک بڑا سا دروازہ کھل گیا۔ سارے ڈاکو اندر گئے اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ علی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب ڈاکو واپس گئے تو علی نے بھی وہی الفاظ کہے، کھل جا سم سم۔ دروازہ پھر کھل گیا۔ اندر سونا، چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ علی جتنا اٹھا سکتا اتنا لیا اور خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ لیکن یہ راز صرف علی کو ہی نہیں ملا، بلکہ ایک دن اس کا لالچی بھائی احمد بھی وہاں گیا۔ اس نے خزانے کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا۔ اس نے اتنا سونا بھر لیا کہ تھیلا اٹھ ہی نہیں پایا۔ بدقسمتی سے وہ جادوئی الفاظ بھول گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ اسی وقت ڈاکو واپس آ گئے اور احمد کو دیکھ لیا۔ یہ خبر جب علی کو ملی تو اس کی جان پر بھی بن گئی۔ 40 چوروں نے فیصلہ کیا کہ وہ علی کو بھی ختم کریں گے تاکہ راز کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن علی کی ایک عقل مندی تھی۔ اس نے اپنی ہوشیاری سے ڈاکوؤں کو پہچان لیا، ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ آخرکار علی بہادری اور عقل مندی سے بچ نکلا اور خزانے کا ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس لیے لوگ آج بھی اسے ایک نیک اور بہادر انسان کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے، ایک زمانے میں چھوٹا سا گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام تھا علی۔ وہ ہر روز جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور بیچ کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتا۔ ایک دن وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً درخت کے پیچھے گیا۔ سامنے اس نے دیکھا کہ 40 ڈاکو بڑے بڑے تھیلے لیے ایک پہاڑ کے پاس رکے۔ ان کا سردار آگے بڑھا اور زور سے بولا، کھل جا سم سم۔ پہاڑ کی چٹان اچانک 2 حصوں میں بٹ گئی اور ایک بڑا سا دروازہ کھل گیا۔ سارے ڈاکو اندر گئے اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ علی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب ڈاکو واپس گئے تو علی نے بھی وہی الفاظ کہے، کھل جا سم سم۔ دروازہ پھر کھل گیا۔ اندر سونا، چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ علی جتنا اٹھا سکتا اتنا لیا اور خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ لیکن یہ راز صرف علی کو ہی نہیں ملا، بلکہ ایک دن اس کا لالچی بھائی احمد بھی وہاں گیا۔ اس نے خزانے کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا۔ اس نے اتنا سونا بھر لیا کہ تھیلا اٹھ ہی نہیں پایا۔ بدقسمتی سے وہ جادوئی الفاظ بھول گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ اسی وقت ڈاکو واپس آ گئے اور احمد کو دیکھ لیا۔ یہ خبر جب علی کو ملی تو اس کی جان پر بھی بن گئی۔ 40 چوروں نے فیصلہ کیا کہ وہ علی کو بھی ختم کریں گے تاکہ راز کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن علی کی ایک عقل مندی تھی۔ اس نے اپنی ہوشیاری سے ڈاکوؤں کو پہچان لیا، ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ آخرکار علی بہادری اور عقل مندی سے بچ نکلا اور خزانے کا ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس لیے لوگ آج بھی اسے ایک نیک اور بہادر انسان کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔